نبی پہ سلام پڑھو، رشتے پہنچاتے ہیں، نبی جواب دیتے ہیں۔ حدیث مبارک ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فرد علیہ السلام، کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مسلمان سلام بھیجے خدا میری روح کو متوجہ کر دیتے ہیں، میں اسے جواب دے دیتا ہوں۔ حدیث کا ضابطہ یہ، اگر کوئی روایت آئی اس کے سارے طرق کو سامنے رکھا جائے اور اس میں یہ تحقیق کی جائے کہ پیغمبر کریم کے کوئی الفاظ بھی ہیں یا نہیں۔ راویوں کی بات ہے، یہاں ایک روایت آ گئی اور اس روایت میں یہ ہے کہ جب آدمی دفن ہوتا ہے تو مردے کی روح اس مردے میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تعاد روحہ فی جسدہ۔ اب یہ ایک روایت آ گئی اور مفسرین کرام کی عادت ہے، طریقہ ہے کہ کوئی قول بھی انہیں ملتا ہے کسی آیت کے ضمن میں، وہ قول قیلہ کے ساتھ اس کو درج کر دیتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ تحقیق تم خود کرو، اور جو محققین ہوتی ہیں اس پہ پھر تبصرہ بھی کر دیتے ہیں، نہیں تو بغیر تبصرہ کے ایک روایت کہیں آ گئی تو وہ ہر جگہ پہ فلاں نے بھی لکھا فلاں نے بھی لکھا۔ تو اب یہ ایک وہ وجہ ہے جو ہماری للڑ برادری اور ہماری بریلوی برادری اور شیعہ برادری اور اہل حدیث برادری، یہ ساریاں برادریاں الٹی ہو گئی ہیں۔ ایک روایت آ گئی اور اس کو دیکھا نہیں کہ جب مردہ دفن ہوتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ تم بھی سنتے رہتے ہوگے۔ اب وہ کرتے کیا؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، حالانکہ یہ بات قرآن میں، بولو قرآن میں، ابھی میں نے آیت پڑھی پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ بھی یہی آیت پڑھتی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ قول ثابت کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں۔ اس آیت کے کسی لفظ میں روح واپس آ جاتی ہے؟ یہ بالکل وہ شیعوں والا طریقہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ایک آیت پڑھی پھر بھاگے روایت کی طرف۔ اب ہمارا سوال ہے کہ تمہارا استدلال آیت سے ہے یا روایت سے؟ پہلے تجھے متعین کرو، قرآن کی آیت پڑھ کے بھاگ گیا روایت کی طرف، اور ان حضرات نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، حالانکہ یہی قرآن سورہ زمر اس میں تصریحاً ذکر کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت آ جائے قیامت تک اس کی روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ قرآن ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ سری آیات قرآن مقدس کی 80 کے قریب کہ جو مر جائے اس کی روح پھر بدن میں نہیں ہوتی۔ اب مولویوں کا سمجھ بھی دیکھے، ماشاءاللہ، ہم کہتے کچھ نہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک روایت لے لی اور 80 آیات چھوڑ دی۔ یہ ہے وہ بول الشیطان علی اذہانہم، چھوڑ دیا۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھیں، پہلا قانون تو ہے کہ روایت کے لیے شرط ہے کہ وہ کتاب اللہ سے نہ ٹکرائے۔ جو روایت قرآن مقدس کی نسختی کے خلاف آ گئی تو یا روایت کا معنی میں تعویل کرو یا صاف کہہ دو کہ یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں، یہ درمیان میں راویوں نے گپ لگائی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب
صحیح حدیثوں کی طرف بھی آؤ. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ امام شافعی راوی، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، تین امام راوی، جس میں فرمایا نسمت المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ یوم یبعثہ، کہ مومن کی روح پرندے کی صورت میں جنت میں چرتی رہتی ہے، قیامت کے دن اللہ اس روح کو اس بدن کے اندر واپس کرے گا. کب؟ یہ موطا مالک میں بھی ہے، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ، اور تین اہل سنت کے امام اس کے راوی ہے، امام احمد بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی. اور پھر وہ متواتر حدیث جس میں شہداء یہ تمنا کرتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر دیا جائے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ زندہ ہو کر لڑیں اور شہادت کی موت مریں، لیکن اللہ ان کی استدعا قبول نہیں کرتا. وہ مسلم میں موجود ہے، بعض سے بخاری میں موجود ہے، اور حدیث کی سب کتابوں میں ہے، وہ بھی گئی. اور پھر بخاری کی وہ حدیث جس میں حضرت عمر پیغمبر کریم کے سامنے کہتی ہیں کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، یہ 3 دن کے بعد یہ بات ہوئی کہ آپ ایسے جسموں سے کلام کس طرح کرتے ہیں جن میں روحیں ہیں ہی نہیں. پیغمبر کریم نے آگے نہیں فرمایا تعاد روحہ فی جسدہ، میت کی روح تو واپس آ جاتی ہے، حالانکہ ان کو عذاب بھی ہو رہا تھا، لیکن روح واپس نہیں آئی. قرآن اور سنت کے واضح دلائل. اب یہ روایت آ گئی، اس روایت کا ہم نے کھرا نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ بہت سارے چوروں کو تکلیف ہوگی. اصل پہ جب ضرب لگتی ہے تو ہر بدتی کی چین 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 شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے مجبوری ہے، چین چین سننے کے ہم عادی بن گئے. اس میں ایک راوی ہے. اچھا، یہ روایت بخاری میں جب آئی برا ابن عازب کی تو وہاں پر روح کے لوٹنے کی بات ہی کوئی نہیں. جس طرح حمید الساعدی کی روایت 10 صحابہ کو نماز پڑھانے والی بخاری میں آئی تو اس میں رفع یدین کا کوئی ذکر نہیں، لیکن بخاری سے ہٹ کر جب دوسرے مآخذ میں گئی تو رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے آپ رفع یدین کرتے تھے، دوسری کتابوں میں رفع یدین آ گیا. اسی طرح برا ابن عازب کی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، لیکن وہاں تعاد روحہ فی جسدہ ہی نہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے. اب بخاری کی حدیث میں نہیں، اور یہ روایت جب بخاری سے باہر نکلی تو کسی راوی نے ٹوٹکا ملا دیا تعاد روحہ فی جسدہ. اب اس کے راوی کون ہیں؟ ایک ہے منہال ابن عامر. یہ بیچارہ اچھا بزرگ تھا لیکن تقدیر کا منکر تھا. کس کا؟ اور آپ کیا پڑھتے ہیں ایمانیات میں؟ وَقَدْرِ خَيْرِهِ مِنَ اللَّهِ. یار ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. علماء دیوبند کی مصدع کا کتاب اطفار الملحدین، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تقدیر کا منکر کافر ہے. ایک دوسرا، اس میں ایک بزرگ ہے زازان، جس کے بارے میں مولانا شیخ الحدیث سرفراز خان صاحب وہ فرماتی ہے فیہ تشیع، تھوڑا جی شیعہ ہے، تشیع تھوڑا تھوڑا شیعہ تھا. تیسرا راوی ابو معاویہ، جس کو ماسٹر امین نے تو کہا کہ خبیث قسم کا رافضی تھا، لیکن ہم ایسی سختی نہیں کرتے راویوں پہ. ہم کہتے ہیں مدلس ہے،
मुदल्लिस वो होता है जो उस्ताद का नाम छुपा ले, और ये फन्ने हदीस में तदलीस ऐसा जुर्म है कि जो मुदल्लिस रावी उसकी रिवायत की कोई हैसियत नहीं होती, और एक आमश है वो भी मुदल्लिस है। अब एक शिया, एक तकदीर का मुनकर और दो मुदल्लिस, ये मिल जाए तो अहलुस सुन्नत की बुनियाद बन जाती है। क्या बात है, ये इन मौलवियों का इंसाफ, ना सही अहदीस माननी है ना आयत माननी है। अच्छा, फिर इस हदीस पर भी बड़ा जोर लगाया तो आदर हुआ। शेखुल हदीस मौलाना सरफराज ने 32 सफात लिख मारे, तो आदर हुआ फी जसदी, उन्वान कायम किया, रूह का जिस्म में वापस आना, यादा रूह। लेकिन आगे चल के कहते हैं कि इससे मुराद ताल्लुक है। इससे मुराद क्या है भाई? जब हदीस में रूह लौटाई जाती है, तूने ताल्लुक कहां से निकाला? कहते हैं ताल्लुक। फिर ताल्लुक किसके साथ है? दिमाग के साथ है, दिल के साथ है, बाज जर्रों के साथ है। कुल ये 32 सफात वहां पढ़ते रहो। तो अब इन्होंने यहां से निकाल लिया ताल्लुक। हम कहती हैं अगर रिवायत माननी है ना, इसको तुम पैगंबर की हदीस कहते हो, तो फिर इयादा रूह मानो। और जब गुफ्तगू होती है, लफ्ज इयादा का बोल के इबारतें वो सुनाती हैं जी फलां बुजुर्ग ने भी लिखा ताल्लुक है, फलां ने भी लिखा ताल्लुक। हम कहते हैं ताल्लुक कैसा? अभी आप जहां बैठी हैं, आपका एक ताल्लुक घर से है या नहीं है? ये ताल्लुक है मानवी, घर से भी एक ताल्लुक है। हजरत थानवी ने लिखा है आदमी एक रजाई उतार दे, दूसरी ले ले, तो पहली रजाई से भी एक किस्म का ताल्लुक होता है। और जो रूह इस जिस्म को अंदर रह के 50-60 साल चली गई, तो एक मानवी ताल्लुक तो वो खुद ब खुद उसके साथ होता है, वहां पर नस की जरूरत ही नहीं। लेकिन उस ताल्लुक का ये मतलब नहीं है कि उधर रजाई गिरे इधर तुम गिर पड़ो और दुनियावी इदराक पैदा हो जाए। वो ताल्लुक है मानवी की अगर किसी ने ताबीर कर दी, वो मसला ही जुदा है। मसला तो ये है कि मौत के बाद, इसलिए कह रहा हूं आजकल ये बड़ा निज़ा और झगड़ा बना हुआ है कि फिर रूह इस जिस्म के अंदर आ जाती है या नहीं। याद रखो, किताब व सुन्नत का मसला है कि क़यामत से पहले किसी की रूह भी इस बदन में वापस नहीं आती। हां, खर्क आदत का मामला जुदा है, अल्लाह की कुदरत के इजहार का मामला जुदा है। जिस तरह हजरत उज़ैर को पहले जिंदा किया, इसी तरह और बाद ऐसों को जिंदा किया। तो ये अल्लाह की कुदरत, एजाज, खर्क आदत है। ज़ाब्ता और कानून ये है कि क़यामत तक रूह बदन के अंदर वापस नहीं आती। अब यहां एक सवाल है कि जब रूह वापस नहीं आती तो अजाब सवाब क्या है? तुम कब्र के अजाब सवाब का मुनकर हो, जहां से ये प्रोपेगेंडा करते। देखो जी, रूह नहीं मानते तो अजाब और सवाब। मैंने कहा इसका एक इल्जामी जवाब है। इल्जामी का माना होता है उसका मुंह बंद करना, और वो ये है कि ये जो लल्लड़ है, इनका भी एक तबका कहता है कि सवाल जवाब के लिए रूह आई और फिर रूह निकल जाती है, और उधर दावा है कि रूह अंदर ना हो तो अजाब सवाब भी नहीं होता। तो अब अजाब सवाब का मुनकर कौन हुआ? तुम्हें समझ कुछ भी नहीं आई। रूह आई थी सवालों जवाब के लिए, और सवाल जवाब के बाद कहते हैं कब्र में फिर एक मौत आती है। ये आजकल जितने लल्लड़ हैं, उकाड़वी शयातीन, वो जो फिर एक मौत आती है, एक दुनिया वाली मौत है, कब्र वाली मौत। तो मैंने कहा फिर रूह निकल गए, अब अजाब सवाब किसको होता है? तो अजाब सवाब तो तुम अपने कानून के मुताबिक मुनकिर हो। जहां तक हमारा अकीदा है, सुन लो, हम कहती हैं 3 बातें मुतय्यन है, मुहकम है। नंबर 1, हकीकत मौत। मौत की हकीकत यह है कि रूह बदन से बिल्कुल या जुदा हो जाए,
تعلق ختم ہو جائے۔ نمبر 2، یہ جدائی رہے گی قیامت تک۔ اور نمبر 3، اس حالت میں کوئی مرنے والا وہ دنیا والوں کا ادراک نہیں رکھتا، نہ دنیا والوں کی بات سن سکتا ہے، نہ دنیا کی اشیاء کو دیکھ سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے دنیا والی چیزیں۔ ہاں، برزخ کا ادراک اس کو بالکل ہے، لیکن دنیا کا ادراک بالکل نہیں۔ اس کی ایک ادنا اور ناقص سی نظیر میں پیش کرتا ہوں، وہ عالم خواب ہے، لیکن یہ خواب ہے اور برزخ کے دکھ درد حقیقت ہے، اس لیے وہ پوری تمثیل نہیں۔ لیکن ایک آدمی خواب میں سو گیا تو چارپائی پہ آپ کے سامنے اس کا وجود جہاں پڑے، لیکن وہ رو بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، دوستوں کو مل بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کا ادراک ہے۔ بعض کہتے ہیں روح گئی ہے، روح ادھر ہی ہے، وہ ادراک نکلا ہے۔ اور یہ عالم مثال کا ایک ادراک ہے جہاں یہ کان نہیں سنتے، لیکن عالم خواب کا ایک ادراک ہے اس کو، اور موت کے بعد جو ادراک ہوتا ہے وہ عالم برزخ کا ہے، برزخ اور آخرت کا ادراک ہے۔ تو نہ دنیا والوں کی نہیں سنتا، اور آخرت کے احوال اس کو صحیح جانتا ہے، آخرت کی لذت، آخرت کا عذاب اس کو وہ پہچانتا ہے، لیکن دنیا والوں کی بات نہیں سنتا۔ اسی لیے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ اہل دنیا کو خطاب کیا کہ مردہ تمہاری نہیں سنتا، تمہیں نہیں دیکھتا۔ ایک دوسری بات یہ سمجھو، یہ 3 باتیں محکم ہیں، اور چوتھی بات عذاب قبر بھی برحق، ثواب قبر بھی برحق، لیکن عذاب و ثواب کی جو کیفیت ہے یہ متشابہات سے ہے۔ کس سے ہے؟ بولو بولو اونچے، کس سے ہے؟ متشابہات سے۔ اور متشابہات سے اسی لیے ہے کہ روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ اگر روح بدن میں ہو تو متشابہات سے کیسے؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا متشابہات سے، نصفی عقائد میں لکھا ہے بما یعلمہ اللہ، متشابہات سے ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا متشابہات سے ہے۔ تو اصل عقیدہ یہ عذاب قبر بھی حق، ثواب قبر بھی حق، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ متشابہ۔ اونچے بولو، کس سے ہے؟ متشابہات سے۔ اور متشابہ کی اصل حقیقت کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس کی کنہ اور حقیقت کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ آسان مسئلہ ہے، مشکل نہیں۔ اب یہ کہتا ہے جی روح نہیں آتی تو عذاب ثواب کیسا؟ تو ہم کہتے ہیں تو تو پرانا کوئی معتزلہ گروہ لگ رہا ہے، عقل پرست۔ عذاب ثواب تو نے دینا ہے یا اللہ نے دینا ہے؟ جی، اور اللہ روح نہ آئے تو عذاب دینے پہ قادر نہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں۔ اور جو کہتے ہیں روح نہیں آتی عذاب ثواب اللہ کس طرح دے سکتا ہے، تو اصل کافر یہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کا بھی منکر ہے۔ ایک اور دوسرا اس کی نظیریں میں دے دیتا ہوں۔ آپ جس کھجور کے تنے پہ خطبہ دیتے تھے، وہ تنا رویا کہ نہیں رویا؟ جی، اس کے اندر روح آ گئی تھی۔ اچھا، بغیر روح کے رو رہا تھا۔ توجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پتھر تسبیح کرتے ہیں، پتھروں میں روح آ گئی ہے۔ اب یہ چیز روح نہیں، تو عذاب ثواب کیسے؟ وہ بھونی ہوئی بکری آئی، آپ کے صحابی نے بھی بوٹی کھائی اور آپ نے منہ میں رکھی، بھونی ہوئی بکری کی بوٹیاں، تو وہ بول پڑی ہمارے اندر زہر ہے۔ بکریاں دی بھی روح آ گئی۔ اب تو للڑ سنے گا
وہ کہے گا بکریاں بھی زندہ ہوتی ہے، ہاں، اور اس کے پیٹ میں پورا باڑا بنا ہوا ہے، بکریاں بھی زندہ۔ میرا بھائی، میرا رب کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ خدا نے قانون بتایا قیامت تک روح بدن میں آ سکتی نہیں، اور یہ بھی رب نے بتایا، پیغمبر کی زبان نے بتایا کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب بھی حق ہے۔ ہمارا دونوں شکوں پہ ایمان ہے، قیامت تک روح بدن میں آئے گی بھی نہیں، اور مردے میں دنیا کا ادراک بھی نہیں۔ مانتا بھی مسلم من فی القبور، ہم مانتے ہیں، اور عذاب و ثواب قبر بھی حق ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی روح نہیں تو عذاب و ثواب کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کرنے والا اصلی گبر کافر ہے جو اللہ کی قدرت کا پکا منکر ہے۔ پل صراط ہے، مانتے ہو؟ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اب عقل کیا کہتا ہے کہ 6 من والا پیر گزر جائے گا، اتنی بھاری لاش تم گزر جاؤ گے، ابھی دھاگا بار رکھتی ہے۔ عقل کہتا ہے کہ گزرنا بہت مشکل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گزرنا حق ہے، لیکن گزریں گے کیسے؟ یہ متشابہات سے۔ گزرنا حق ہے اور گزریں گے کیسے، یہ گزارنے والا جانتا ہے۔ اب جو عقل پرست ہے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، تلوار سے تیز، بال سے باریک، چھدرو دا بندہ ہے اسا کہ میں آنکھ مارا ہنج آنکھ لنگوڑنا راہ کوئی نہیں۔ عقل تو یہی کہتا ہے، لیکن ہم نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، وہ پل حق ہے، اس سے گزرنا بھی حق ہے۔ جنت میں جنتی اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ وہ ٹائم بہت اوپر گیا۔ جنتی اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ اچھا، جس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کے لیے تو جسم ہونا ضروری ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جسم نہ ہو تم دیکھ سکتے ہو؟ پھر فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس ستون کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، فاصلہ نہیں ہے۔ پھر تیسرا، جس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اس کا کسی جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ چوتھا، اس کا کوئی رنگ ہونا ضروری ہے۔ ہوا موجود ہے، آپ کو نظر آتی ہے، رنگ ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ ان چاروں چیزوں سے پاک ہے، اس جسم سے بھی پاک، رنگ سے بھی، اس کا رنگ ہے توحید والا، جو رنگ بے رنگ ہے، اس کی ذات رنگوں سے بھی پاک، کسی جگہ پہ ٹھہرنے سے بھی ہے۔ جس طرح آج کل غیر مقلدوں نے کام شروع کیا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ استواء علی العرش کا معنی سمجھ نہیں آیا، اور انہوں نے کہنا شروع کیا جیسے ہم کہیں بیٹھے ہوتے اللہ بھی کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور جو مکان کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ عرش نہیں بنا تھا تب بھی اللہ تھا، عرش ختم ہو جائے تب بھی اللہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ عرش مخلوق ہے، وہ ازلاً ابداً ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں نہیں، یہاں پر بھی للڑوں کے جو باپ دادا تھے پہلے، معتزلہ، اصل معتزلی یہ للڑے، وہ معتزلہ وہ کہنے لگے جی ہم کیسے مانیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ مکان سے بھی پاک، رنگ سے بھی پاک، جسم سے بھی پاک۔ توجہ ہے؟ تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں میرا بھائی دیدار حق ہے، وہ ہمیں ہوگا تمہیں نہیں ہوگا۔ دیدار حق ہے لیکن کیفیت متشابہات سے ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ بولو، اب مشکل مسئلہ بھی یاد کر لو۔ کیفیت کیا ہے؟ متشابہات سے ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کیسے دیکھیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔
تو میرا بھائی قبر کا عذاب بھی حق، ثواب بھی حق، مردہ دنیا والوں کی نہ سننا مردے کا بھی حق، روح کا قیامت تک بدن میں نہ آنا بھی حق۔ اب روح نہیں تو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جیسا اللہ چاہے گا۔ کیسے ہوگا؟ جیسے، اور اگر یہ کہ جی ہو ہی نہیں سکتا تو ہم کہتے ہیں پھر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہوتا وہ ہے جو اللہ کے قوانین پہ ایمان رکھتا ہو۔ جب اللہ نے دونوں باتیں بیان کر دی تو ہمارا دونوں پر ایمان ہے۔ اب معنی نکل آیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اہل ایمان کو توحید پر استقامت دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی، چاہے وہ قبر و برزخ کی حیات ہو یا قیامت والے دن کی حیات ہو، لیکن قبر و برزخ کی حیات بھی اخروی ہے، دنیاوی نہیں۔ یہ اللہ کرے تو فی الآخرہ حیات دنیا کے مقابل ہے۔ وآخر دعوانا